ہم میں سے ہر شخص سائے کے نیچے اپنی گاڑی کو پارک کرنا تو ضرور چاہتا ہے، مگر اس سائے کے لیے درخت لگانے کے لیے اس کے پاس فرصت نہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، رانا شاہد تبسم صاحب، یہ ڈسٹرکٹ ڈویژنل فارسٹ آفیسر قصور ہیں۔ کہ اگر ہم پنجاب کا 1% جو جنگلات کا ایریا مزید بڑھائیں تو ہمیں چھانگا مانگا جیسے 8 مزید جنگل لگانے پڑیں گے، چاہے قیامت بھی آنے والی ہو اور آپ کو اتنی مہلت مل جائے کہ آپ ایک درخت لگا سکیں۔ پچھلے 2 سال میں ضلع قصور میں پلانٹیشنز ہو رہی ہیں، اس سال بھی ہم نے 350 ایونیو مائل پہ جو نہروں پہ ہیں وہ شجرکاری کی ہے۔ اچھا ران صاحب، جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنے حساب سے جو ہے وہ اپنے پلان کے مطابق کام کر رہا ہے، جو لینڈ ان کے پاس اویلیبل ہیں، جو ریسورسز ان کے پاس اویلیبل ہیں، ان کو وہ بیسٹ یوٹیلائز کر رہے ہیں۔ درخت جو ہے یہ ہماری زندگیوں کی اور ہماری آنے والی نسلوں کی زندگیوں کے ضامن ہے۔ اس کے لیے فارسٹری ڈپارٹمنٹ نے کون سا پلان ترتیب دیا ہے کہ وہ فارمرز کو موٹیویٹ کریں اس کے اوپر کہ آپ اپنے لینڈ کے اوپر جو ہے وہ درخت اگائیں تاکہ وہ ایک صحت مند ماحول کے ضامن بن سکیں؟ دیکھیں جی، ہماری جو فارم لینڈز ہیں یہ ایک بہت اچھا سورس ہیں مارکیٹ کے لیے، فائر ووڈ اور جو ٹمبر کی سپلائی اس کے لیے۔ ہماری پنجاب میں دیکھیں تو ہماری سوسائٹی کی جو 70% ضروریات ہیں فائر ووڈ کی، ایندھن کی، تو ہمیں فارم لینڈ سے مل رہی ہیں۔ فارمرز یا فارم لینڈز کا بہت ہی وسیع کنٹریبیوشن ہے اس سلسلے میں۔ 2006 کے اگر کنسنسس دیکھے جائیں تو اس وقت پر ایکڑ جو فارم لینڈ ہے اس پہ 12 درخت ہوتے تھے، جی، پورے پنجاب کی بات کی جائے تو۔ ابھی ریسنٹ پچھلے سال ایک سروے ہوا ہے، یہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی ایکسٹینشن سروسز کی بدولت ہے کہ فارم لینڈز پہ نمبر آف ٹریز بڑے ہیں۔ اچھا، اس وقت پر ایکڑ ٹریز ہیں وہ 12 سے بڑھ کے 27 ہو چکے ہیں، کہ پر ایکڑ اگر دیکھا جائے تو فارم لینڈز پہ 27 درخت اس وقت موجود ہیں، جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی کوششوں سے فارمرز کو کنونس کرنے کی بدولت، ایکسٹینشن سروس پرووائڈ کرنے کی بدولت، پلس بے شمار ایسی انسینٹیوز دیے گئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے جس کی بنا پر یہ ایک جو ٹال ہے وہ بڑا ہے۔ پہلے 12 سے 27 پر ایکڑ درخت جانا یہ ایک پازیٹیو سائن ہے۔ اور اس سے یہ دیکھیں کہ ہماری 70% جو ضروریات ہیں ایندھن کی، فائر ووڈ کی، وہ فارم لینڈز پوری کر رہی ہیں۔ تو یہ بہت اچھا سوال ہے۔ گورنمنٹ نے پچھلے چند سالوں میں کچھ اچھی اسکیم چلائی ہیں کہ جو دیکھیں فارمرز کا جو پرائرٹی ہے، جو اس کا ترجیح ہے وہ اس کی کیش کراپس ہیں، اس سے اس کو زیادہ انکم ملتی ہے۔ فارمرز ہمیں وہ زمین جنگلات لگانے کے لیے دیتا ہے جو کہ اس کی پیداوار جہاں سے کم ہوتی ہے، جو کہ اس کی مارجنل لینڈز ہوتی ہیں جہاں پیداوار صلاحیت کم ہوتی ہے۔ تو وہاں گورنمنٹ نے 70-30 کی ریشو پہ اسکیمیں پچھلے 4 سال سے چلا رہے ہیں۔ فارمرز کی ہم اپلیکیشن اس کی کنسنٹ کے ذریعے، اس کی خواہش کے ذریعے لیتے ہیں اور وہ وہاں پہ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو شجرکاری کر کے دیتا ہے۔ پچھلے سال ضلع قصور میں بھی 150 ایکڑ پہ ہم نے ایسی شجرکاری کی ہے جو کہ فارمرز نے ہمیں زمین دی، اور 70-30 کی ریشو پہ کہ 70% اس پہ جو اخراجات آئے ٹوٹل وہ ڈپارٹمنٹ نے برداشت کیے، 30% صرف اخراجات وہ فارمر کے ذمے تھے۔ شرط صرف یہ تھی کہ 5 سال تک اس جنگل کو جو پلانٹیشن وہاں پہ کی گئی ہے اس کو فارمر نے ہولڈ کرنا ہے، ریٹین کرنا ہے۔ 5 سال کے بعد وہ اس کو جتنی انکم ہوگی 100% فارمر کی ہے۔ تو اس کا اچھا سکوپ ملا، 150 ایکڑ ہم نے لگایا، لیکن وہ بات پھر وہی ہے کہ کسان کی جو پہلی ترجیح ہے وہ اس کی فصلیں ہیں، کیش کراپس ہیں۔ اچھا رانا صاحب، آپ تھوڑا سا ایک اور چیز کے اوپر بھی گائیڈ کریں کہ ہمارے جو یہاں پہ فارسٹ کے اندر جو ورکرز کام کرتے ہیں اور پلس جو آفیسرز کام کرتے ہیں، تمام لوگ ایک پوری ایک فیملی کی طرح اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، کام کیا جاتا ہے، درختوں کو بچوں کی طرح پالا جاتا ہے۔ ان کو پلانٹیشن کرنے میں، ان کو گرو کرنے کے اندر بہت سارے وسائل جہاں پہ درکار ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری محنت بھی درکار ہوتی ہے، جو کہ ہمارے ورکرز جو فارسٹری ڈپارٹمنٹ کے جو ورکرز ہیں وہ سارا کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے۔ کس طرح کے مسائل ورکرز کے لیول کے، آفیسرز کے لیول کے اب تک آپ کے نوٹس میں آ چکے ہیں اور کس طرح کا حل آپ نے ان کا کیا جانا ممکن ہوا ہے؟ یہ ایک بڑا ہی بنیادی ایک کویشچن تھا ہمارا، ایک شارٹ کمنگ تھی، کافی عرصے سے اس پہ کام ہو رہا تھا
کہ ہمارے جو فیلڈ سٹاف ہے اس کو بے شمار مسائل ہیں جنگلات کی دیکھ بھال کرنے میں. تو اس میں بنیادی جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے اس کو کوئی پروٹیکشن نہیں دی جا رہی تھی. پروٹیکشن ان دا سینس کہ اگر اس کے پاس فرض کریں 50 کلومیٹر کی ایک نہر ہے تو 50 کلومیٹر پہ اس کو پیٹرولنگ کرنے کے لیے, دیکھ بھال کرنے کے لیے, جانے آنے کے لیے کوئی کنوینس نہیں ملتی تھی. تو اس کے لیے پھر اس کی پروٹیکشن نہیں تھی. تو اس کے لیے ایک بہت ہی اچھا انیشیٹو ہم نے لیا ہے, اور اس ایک ڈیولپمنٹ اسکیم کے تحت ہم اپنے تمام سٹاف کو موٹر سائیکل گورنمنٹ کے خرچے پہ دے رہے ہیں. پلس ان کی پروٹیکشن کے لیے دیکھیں یہ ایک ایسی دولت ہے درخت جو کہ کروڑوں کی مالیت کی ہونے کے باوجود اوپن پڑی ہے, سڑکوں پہ پڑی ہے, نہروں پہ پڑی ہے, جنگل میں پڑی ہے, یہ اوپن پڑی ہے. نہتے فارسٹ گارڈ یا بلاک افسر ہمارا جو فیلڈ سٹاف ہے وہ نہتے ہوتے تھے, اور ٹمبر مافیا جو انوالو ہوتا تھا درختوں کی کٹائی میں وہ جدید اسلحے سے لیس ہوتے تھے. تو اس کو بھی کاؤنٹر کیا گیا ہے. ہم نے اپنے تمام سٹاف کے لیے جو ہے نا وہ ویپنز خریدے ہیں, وہ ان کی جو ہے پولیس لائن سے ہم ٹریننگ کروا رہے ہیں اس ویپنز کو چلانے کے لیے. تو یہ دو بڑی اچھی جو ہے نا انسینٹیوز ہم نے اپنے سٹاف کے لیے دیے ہیں, جس سے یقیناً ان کو انکریجمنٹ ہوگی, ان کی جو ورکنگ کیپیسٹی ہے وہ بڑھے گی, اور جو درختوں کی حفاظت ہے انشاءاللہ اس میں مدد ملے گی. اس کے علاوہ جو دیوسیال ایک رقبہ آپ کے پاس موجود ہے تقریباً 1200 ایکڑ کے قریب سم تھنگ, اور اس رقبے کے بارے میں 49 نیوز کی کچھ ایفرٹس بھی تھیں کہ اس کے رقبے کا کچھ جو پورشن تھا وہ ایلیگل آکوپائڈ بھی تھا. 49 نیوز نے بھی اس میں ایفرٹس کی, اور فارسٹری ڈپارٹمنٹ قصور نے اسپیشلی اس کے اندر ایفرٹس کی, اور وہ آخرکار وہ رقبہ جو ہے وہ واگزار کروایا جا چکا ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پوائنٹ کو جو کہ ایک طرح کا ڈیڈ پوائنٹ ہے, ابھی آپ دیکھیں کہ آپ کے جو سابقہ منسٹر تھے, فارسٹری منسٹر تھے جو سبتیان صاحب, جب وہ آئے تھے تو ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ یار یہاں پہ دیوسیال نام کا بھی جنگل ہے. ایون کہ آپ کے ڈی سی صاحب کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ دیوسیال نام کا جنگل ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب وہ رقبہ واگزار ہو گیا ہے, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے بھی نالج میں ہے, پروویژنل گورنمنٹ کے بھی نالج میں ہے, ہمیں دیوسیال جنگل کو چھنگا منگا کے لیول کے اوپر ہمیں اس کو وہاں پہ آباد کرنا چاہیے. اگر ہمارے پاس کوئی بھی پلانٹیشن آتی ہے, اگر ہم اپنی پلانٹیشن کو دیوسیال کے اندر شفٹ کرتے ہیں, ایک تو جو رقبہ واگزار کروایا ہے اس کے اوپر جو ہے نا محکمے کی آکوپیشن جو ہے وہ زیادہ سٹرونگ ہو جائے گی, اور سیکنڈ ون یہ کہ بھی وہ اگر ہم اس کو ایک اچھا پوائنٹ بنانے کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے ایک پلس پوائنٹ ہوگا. دیوسیال کے حوالے سے فارسٹری ڈپارٹمنٹ قصور کی کیا پالیسی؟ جی یہ ایک ہمارا گرے ایریا تھا دیوسیال کا. اس کی بنیادی ریزن یہ تھی کہ ہمارا جو ریونیو ریکارڈ ہے اس میں کچھ کمیاں تھیں جو کہ ہم ریگولرلی ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ان کو کراسپونڈنس میں تھے. تو الحمدللہ کہ اب وہ ساری جو کمیاں تھیں ریونیو ریکارڈ میں وہ ختم ہو گئی ہیں, اور ہمارا جو 1173 ایکڑ کا پورا رقبہ اس وقت ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے. تقریباً 95 ایکڑ جو ایریا ہم نے واگزار کروایا ہے, اس کی ریزن بھی یہی تھی کہ جو ہمارا ریونیو ریکارڈ ہے اس میں کچھ کمیاں تھیں. جب اس ریونیو ریکارڈ کی اصلاح ہوئی تو وہ رقبہ آٹومیٹکلی ہمیں مل گیا. اس تمام رقبے کی ڈیمارکیشن مکمل ہو چکی ہے, وہاں ہم نے باؤنڈری پیلرز لگا دیے ہیں, اور جو ہمیں واگزار ہوا ہے پلس جو ہمارے پاس بلینک ایریا پڑا ہے اس کی تمام کا ایک کمپریہنسو پلان بنا کے گورنمنٹ کو سبمٹ کیا جا چکا ہے کہ اس رقبے کو محفوظ کرنے کے لیے وہاں پہ شجر کاری کرنی بہت ضروری ہے, لہٰذا اس کے لیے وسائل دیے جائیں. اور کبھی امید ہے کہ نئے جو اگلا مالی سال ہے اس میں ہمیں اس سلسلے میں وسائل ملیں گے, اور اس جو خالی رقبہ ہے اس پہ انشاءاللہ شجر کاری اگلے 2 سے 3 سال میں مکمل ہو جائے گی. کچھ فارسٹری ڈپارٹمنٹ قصور جو ہے وہ کچھ اس طرح کی پلاننگ بھی کر رہا ہے کہ وہاں پہ ایک میسو جو ہے نا وہ پلانٹیشن کا ایک پروگرام یا کئی پروگرام جو ہے نا جس طرح چھنگا منگا کے اندر ارینج کیے جاتے ہیں, دیوسیال کے اندر بھی جو ہے وہ ارینج کیے جائیں, اور وہاں پہ لوگوں کو اٹریکٹ کیا جائے. کچھ ایسا وزٹنگ پوائنٹ وہاں پہ ارینج کیا جائے جہاں پہ لوگ جائیں اور تفریح کے لیے اپنا جس طرح چھنگا منگا میں آ کے وقت گزارتے ہیں. اتنا بڑا ارینجمنٹ تو نہیں ہو سکتا, کچھ چھوٹے لیول پہ اوپر کچھ ارینجمنٹ تاکہ لوگ وہاں پہ اٹریکٹ ہو سکے, کچھ ایسا پلان؟ دیکھیں جی وہ 1173 ایکڑ ٹوٹل ایریا ہے, اس کا اتنا سکوپ نہیں ہے کہ وہاں پہ ہم ایک سیپریٹ وہاں ریکریشن ایکٹیویٹیز بنا سکیں. اس کے لیے بھی ظاہری بات ہے ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے.
یہ ایک اچھی تجویز ہے کہ اس 1173 ایکڑ پہ ایک جو پلانٹیشن ڈرائیو ہے اس کے ذریعے لوگوں کو موٹیویٹ کیا جا سکے. ایک ہم اگلی جو مونسون کی ہماری شجرکاری مہم آ رہی ہے اس میں ایک ماس پلانٹنگ کریں, ہم لوگوں کو, وہاں کے لوگوں کو اونرشپ دیں, ایک اویئرنیس ہو میڈیا پہ, پرنٹ میڈیا پہ, الیکٹرک میڈیا پہ, پبلک کو ایک پتہ چلے کہ یہ ایک ڈپارٹمنٹ نے ایریا ریٹریو کیا ہے اور وہاں پہ کام ہو کے شجرکاری ہو رہی ہے. یہ کیا جا سکتا ہے. دوسرا, وہاں پہ فارسٹری گریجویٹس یا جو پبلک ہے اس کو ایجوکیشن کے لیے ہم وہاں ایک سیمینرز کر سکتے ہیں, ان کو اویئرنیس کیمپین کے ذریعے موٹیویٹ کر سکتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے پاس اس وقت وہاں کراپس کھڑی ہیں جو کہ تقریباً 700, 750, 800 ایکڑ کے موجود ہے, تو وہاں ہم لوگوں کو فری جانے کی اس کو موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ فارسٹ کی ایک ڈرائیو کر سکیں, ڈیپ فارسٹ میں جا کے وہ دیکھ سکیں کہ جنگلات کیا ہیں, وہاں کا ہیبیٹیٹ کیا ہے. تو یہ ایک ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ رانا صاحب. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے ڈویژن آف فارسٹ آفیسر قصور رانا شاہد تبسم صاحب, اور ان سے ہم فارسٹری کے بارے میں بات کر رہے تھے. ضلع قصور کے اندر جو ہے وہ جنگلات کی اہمیت اور جنگلات کی موجودگی کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوئیں, بہت ساری باتیں رہ گئیں جو انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور پروگرام میں رانا صاحب کے ساتھ ہم کریں گے اور ان کے خیالات آپ تک پہنچائیں گے. ناظرین, یہ ایک حقیقت ہے کہ درخت جو ہیں یہ ہماری زندگی کے ضامن ہیں, اور جتنا زیادہ ہم اپنے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے درخت اگائیں گے اور ان کی حفاظت کریں گے, یہ درختوں کی حفاظت نہیں دراصل ہماری اپنی زندگیوں کی اور ہمارے آنے والی نسلوں کی حفاظت ہے, اور اس کے لیے ہم سب کو مل کر اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنے ساتھ رہنے والوں کا اور اپنے اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.